بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک
کلام مجید میں سے سبحان اللہ سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ سبحان اللہ تلاوت کرنے کی سعادت سبحان اللہ رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا سبحان اللہ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے دیں انہیں مردہ نہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، سبحان اللہ بے شک وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، سبحان اللہ اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک عرف عام میں اللہ اکبر جنہیں ہم شہید کہتے ہیں سبحان اللہ ان کی بات خالق کائنات نے فرمائی ہے، فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کرو۔ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ایک اور پابندی بھی لگائی۔ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے انہیں مردہ کہنے سے ہمیں منع کیا تھا، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ بے شک اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں بھی یہ بات تم نے نہیں لانی کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ عند ربهم یرزقون، اور ان کے رب کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان دو مقامات میں خالق کائنات نے شہید کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ شہید زندہ ہے۔ اب بعض لوگ اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے اور صرف جن لوگوں کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کی عزت رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق پختہ رکھنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ روحانی زندگی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ زندگی فقط روحانی نہیں، جسمانی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فقط روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے مجھے بولیے جسمانی بھی ہے جسمانی بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر روحانی زندگی مانا جائے اس کو، تو روحانی زندگی جو ہے یہ تو قبر میں جا کر کافر کو بھی ملتی ہے، اس میں تو کوئی خصوصیت باقی رہتی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اشارے گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اور دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سبحان اللہ اس سونے محبوب کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ سبحان اللہ یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر میں جا کر زندگی نہ ملے تو جواب کیسے دیا جائے گا؟ جواب کیسے دیا جائے گا؟ اور یہ سوال فقط مومن سے نہیں، کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے۔ جواب کافر سے بھی مانگا جاتا ہے، جواب منافق سے بھی مانگا جاتا ہے، جواب مومن سے بھی مانگا جاتا ہے۔
شہیدوں کی عظمت کیا باقی رہے مجھے بولیے نا عظمت کیا باقی رہے پھر رب نے یہ جو الگ کر کے ان کا ذکر کیا تو اس کا پھر معنی مفہوم کیا بنے گا؟ ان کی عظمت کیا باقی رہے گی اور ان کا امتیاز کیا باقی رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں روحانی زندگی مراد نہیں بلکہ جسمانی زندگی مراد ہے۔ کون سی؟ مجھے بولیے۔ جسمانی زندگی۔ اب طالب علم یہ بات جانتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا طالب علم ہو، چاہے وہ کالج کا ہو، چاہے یونیورسٹی کا ہو، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری میں الفاظ کی صورت میں، عبارت کی صورت میں بات سمجھائی جاتی ہے، پریکٹیکل میں کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ یہ جو رب نے بیان کیا یہ تھیوری ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ عبارت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ شہید زندہ ہے، اور پھر ہم نے اس کو ہمیں علماء نے یہ سمجھایا، مفسرین نے بھی یہ سمجھایا، محدثین نے بھی یہ سمجھایا کہ یہ زندگی یہ فقط روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے، مجھے بولیے جسمانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، لیکن جب تک پریکٹیکل سامنے نہ ہو بات مزید نکھرتی نہیں ہے۔ یہ بات تو الگ اپنی جگہ پہ کہ اللہ کا کلام ہے اور مومن اس میں شک نہیں کرتا، نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں تو وہ پھر زندہ ہیں، انہیں ماننا پڑے گا۔ زندہ جو نہیں مانے گا وہ دعوی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہ تھیوری ہے، اب اس کا پریکٹیکل بھی تو ہو تاکہ پتہ چلے کہ واقعی شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو احادیث طیبہ کی روشنی میں بخاری شریف کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ روایت، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک میں اس روایت کو نقل کیا گیا جو بھی میں آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں۔ موطا امام مالک میں وہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عامر بن جموع اور عبداللہ بن عمرو یہ دونوں آقا کریم علیہ السلام کے غلام جنگ احد میں موجود تھے۔ غزوہ احد میں جنگ کرتے کرتے دونوں شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں دونوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ جب شہید ہو گئے تو ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ وقت چونکہ کم تھا، شہید بہت زیادہ تھے اور سب کو دفنانا تھا، اس لیے ایک ہی قبر بنائی گئی اور ان دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ 46 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 46 ایئر، 46 سال کا عرصہ گزرا۔ ان کی قبریں جہاں پہ تھی وہاں سے پانی کا گزر تھا، پانی گزرتا تھا۔ تو اہل ایمان نے یہ طے کیا، مسلمانوں نے، کہ انہیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے کسی اور جگہ، ان کی قبر کھولی جائے، ان دونوں ہستیوں کو باہر نکالا جائے اور انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اب موطا امام مالک کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان کی قبر کھولی گئی تو 46 سال کے بعد جب قبریں ان کی کھولی گئی تو موطا امام مالک کے الفاظ یہ ہیں وَلَمْ يَتَغَيَّرَا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، مجھے بولیے نہیں پڑا تھا، نہیں پڑا تھا۔ جیسے ان کو قبر میں رکھا گیا تھا بالکل ویسا ہی ان کو دوبارہ پایا گیا، بالکل ویسا ہی۔ اور موطا امام مالک کے اگلے الفاظ یہ ہیں، اگر آپ کی
माशाल्लाह। ये दोनों बहुत हुए हैं। मुझे बोलिए, ये दोनों बहुत हुए हैं। ऐसे लग रहा था सुभान जैसे ये दोनों कल फौत हुए, कल शहीद हुए और कल इनकी कब्र बनाई गई, कल इन्हें कब्र में रखा गया। अल्लाह। उनका कफन भी इतना साफ था। अल्लाह अकबर। शहीद तो शहीद होता है ना, वो तो अल्लाह की बरगाह में जान देता है। शहीद के जिस्म के साथ लगने वाला कपड़ा भी वो सीधा नहीं होता, वो कपड़ा भी वो सीधा नहीं होता, वो भी तरोताजा रहता है, वो भी नया रहता है, वो भी फटता नहीं है, उसे भी कुछ नहीं होता। और अगले अल्फाज ये हैं मुअत्ता इमाम मालिक के कि उनमें से एक जो सहाबी थे आका अलैहिस्सलाम के, उन्हें जंग करते हुए एक जख्म लगा था, जख्मी हो गए थे और जख्मी हुए तो उन्होंने फौरन अपना हाथ रखा अपने जख्म पे, जहां भी जख्म था अपना हाथ रखा वहां पे, और इसी कैफियत में उन्हें कब्र के हवाले कर दिया गया। हाथ जख्म पे था और इसी कैफियत में हाथ उनका नीचे नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, ऐसे ही उनको कब्र के हवाले कर दिया गया। और जब उनको 46 साल के बाद कब्रों से निकाला गया तो उस वक्त भी उनका हाथ अपने जख्म पे ही रखा हुआ, अपने जख्म पे ही, मुझे बोलिए, रखा हुआ था। और अब क्या हुआ, जिन्होंने कब्र खोली, जिन्होंने कब्र कुशाई की, जिन्होंने इन मुबारक हस्तियों के अजसाद को, अबदान को बाहर निकाला, उन्होंने तजर्बे के लिए और अपने ईमान की मजबूती के लिए और हम तक ये बात पहुंचाने के लिए उन्होंने उनके हाथ को पकड़ के पीछे किया। हाथ को पकड़ के पीछे किया, मुझे बोलिए, पीछे किया, हाथ को पकड़ के पीछे किया, हाथ पीछे हट गया। क्या मतलब कि अभी जिस्म में ऐसी ही लचक मौजूद थी, अभी जिस्म में ऐसी ही ताजगी मौजूद थी जैसे कोई जिंदा होता है, इसलिए कि जो फौत हो जाए उसका जिस्म तो अकड़ जाता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक उसका जिस्म तो अकड़ जाता है, चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद उसका जिस्म अकड़ जाता है। लेकिन जब उनके हाथ को पीछे किया गया तो हाथ पीछे हो गया। और अगली बात यह है कि जब हाथ को छोड़ा गया तो हाथ दोबारा जख्म पे जाके रुक गया, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, हाथ दोबारा जख्म पे जाके सुभान अल्लाह। रुक गया। क्या मतलब, अल्लाह के नबी के सहाबी बता रहे थे कि जैसे हम कल थे ऐसे ही हम आज भी हैं। कल भी हमारे जिस्म की हरकत मौजूद थी, आज भी हमारे जिस्म की हरकत मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर। इसीलिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, सुभान अल्लाह, बल अहया वलाकिन ला तशउरून। सुभान अल्लाह। कल के कायनात ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की राह में अपनी जानें दे दे उन्हें मुर्दा, मुझे बोलिए, क्या कहा? उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून। सुभान अल्लाह। फरमाया, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, उनकी जिंदगी में फर्क नहीं है। बात काबिल तवज्जो है, उनके जिंदा होने में फर्क नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई नक्श नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई ऐब, कोई कजी, कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर फर्क है तो तुम्हारी समझ में है, बेशक बेशक बेशक। फर्क है तो तुम्हारी समझ में है, तुम समझ नहीं पाते। एक और दलील दे दूं, बेशक। अल्लाहु अकबर। ये मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत थी
اب میں آپ کو بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. بخاری شریف کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں تھے، اور میدان احد میں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلی رات آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا. اپنے بیٹے کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ بیٹا کل غزوہ ہے، کل کفار کے ساتھ جنگ ہے، اور کل مسلمانوں کے لشکر میں سے سب سے پہلے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ کس نے کہا؟ صحابی رسول نے. یہ رسول نے. ماشاءاللہ. کس نے کہا؟ یہ رسول نے. مجھے بولیے. یہ رسول نے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کل میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسے کون سا علم کہتے ہیں؟ علم غیب. اسے کون سا علم کہتے ہیں؟ علم غیب. یہ غیب کا علم لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں. نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رب اسے بھی یہ علم عطا فرما دیتا ہے. ابھی شہید ہوئے نہیں، سبحان اللہ. بے شک بے شک. ابھی جنگ شروع ہوئی نہیں، ابھی جنگ کا طبل بجا نہیں، ابھی نقارے جنگ بجا نہیں، ابھی صفیں آمنے سامنے ہوئی نہیں، ابھی ایک رات پوری باقی ہے. پہلے بلا کر اپنے بیٹے کو بتا دیا بیٹا کل میں شہید ہوں گا، اور سب سے پہلے شہادت اللہ مجھے ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلی شہادت میری ہوگی. ماشاءاللہ. عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلایا اپنے بیٹے کو، فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا تو بیٹا اس کائنات میں اس زمین پر سب سے پیاری ہستی مجھے جو لگتی ہے وہ میرے نبی کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سب سے پیاری ذات میرے نبی کی ہے، اور نبی کے بعد مجھے تم پیارے ہو. سبحان اللہ. اپنے بیٹے سے کہا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے ذمے کچھ قرض ہے، وہ قرض بھی ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کو بھی ہمیشہ آسودہ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. اللہ دن آیا، شہید ہو گئے، بات سچ ہو گئی. اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا. اب وہی بات کہ وقت کم تھا، شہادتیں زیادہ تھیں، تو زیادہ قبریں نہیں بنائی گئی، ایک قبر بنائی گئی. ایک قبر میں آپ کو بھی رکھا گیا، اور ساتھ ایک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شہید ہوئے انہیں بھی رکھا گیا. دونوں کو ایک ہی قبر میں ڈالا گیا. لیکن آپ کے جو بیٹے تھے ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرے والد کے لیے الگ قبر ہوتی، انہیں الگ رکھا جاتا. کچھ عرصہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، لیکن پھر جب یہ خواہش زور کر گئی تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے قبر کو کھولا. سبحان اللہ. 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا، اور قبر کو کھول کر جب دیکھا گیا تو وہ دونوں بالکل ایسے تھے جیسے کل قبر میں رکھے گئے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کل رکھے گئے ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. تو قرآن کہتا ہے شہید، مجھے بولیے، شہید زندہ. اور پھر احادیث نے اور بخاری نے اور موطا امام مالک نے، یہ تو میں نے فقط 2 روایات پیش کی ہے وقت کی قلت کے باعث، ورنہ بے شمار روایات موجود ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شہید قبر میں زندہ ہیں. اچھا، اب پچھلا جو جمعہ مبارک تھا وہ میں نے خطاب نہیں کیا تھا، ہمارے مہمان تھے انہوں نے خطاب کیا تھا، لیکن دل تو انگڑائیاں لیتا ہے نا، دل تو انگڑائیاں لیتا ہے. گزشتہ جمعہ میں جو اپنا موضوع تیار کر رہا تھا، لیکن پھر مہمان آ گئے، پھر ان کو موقع دیا ہم نے، اور خوشی سے دیا. لیکن جو میں تیار کر رہا تھا وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علی مقام آپ کا ذکر کروں گا، تو آئیے تھوڑا سا ذکر میں آخر میں ان کا بھی کر دیتا ہوں. حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور شہید جب ہو گئے تو کوفیوں نے اور یزیدیوں نے
آپ کا سر انور نیزے پہ بلند کیا، جسم مبارک کربلا میں، اور سارے انور آپ کا نیزے پہ بلند کیا اور لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن میرے امام نے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے ہیں وہ کسی کے جھکائے سے جھکتے نہیں، وہ اور بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شریف سنت، زندہ باد۔ وہ جھکتے نہیں، ان کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن انہیں جھکا کوئی نہیں سکتا۔ وہ یزیدی جو انہیں جھکانے کے لیے آئے تھے وہ خود سارے اپنے زوم میں، اپنے خیال میں زندہ تھے، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی نیچے تھے۔ میرا امام شہید ہو کر بھی اونچا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا امام شہید ہو کر بھی اونچے، اونچا تھا۔ بے شک، جب دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے، قافلے کے آگے آگے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور جب وہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ رقیم کی وادی والے اور غار والے بڑی عجیب اللہ کی نشانیاں تھے؟ کیا تمہیں معلوم ہوا؟ جب اسے یہ آیت پڑھی وہ آگے آگے چل کے پڑھ رہا تھا، میرے امام کا سر انور نیزے پہ بلند کیا ہوا تھا، میرے امام کے سر سے آواز آئی، فرمایا کہ آجبو من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا قرآن پڑھنے والے تو قرآن کی بات کر رہا ہے، تو اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے، تو ان کی عجیب نشانی ہونے کی بات کر رہا ہے، فرمایا ان سے عجیب تو میرا قصہ ہے، سبحان اللہ، ان سے عجیب تو میرا قصہ ہے، مجھے قتل بھی کر دیا گیا، میرے ساتھ کو اوپر بھی اٹھا دیا گیا، لیکن آج بھی دیکھو میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شہید مجھے بولیے زندہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقت اپنی تنابیں کھینچ چکا ہے، اسی پہ مکمل کرتا ہوں، لیکن شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ